نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله چلیں آپ کی آواز مجھ تک نہ آئے، کم از کم آپ کے ہونٹ تو مجھے ہلتے نظر آنے چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ابا الزہراء وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین یا غوث اعظم بمن سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ دین مدد نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر رشد و ہدایت حضرت قبلہ پیر سید محمد فرخ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر یاران طریقت، مقتدر اور معزز علماء، نعت خوانان شریف لسان اور مہمانان گرامی پر، آج ام سعادات برہان سعادت ملکہ ملک سخاوت مطلع چرخ کرامت وارثہ علم فردوس جگر گوشہ رسول سیدہ زہرا بطول رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کہ حضور بسد عجز و نیاز عدیہ عقیدت پیش کرنا ہے، لیکن علم کی کم مائلی اور الفاظ کی بے بغاوتی میرے دامن میں ہے کہ کہاں مقام سیدہ بطول زہرا ہے اور کہاں یہ ناقص العلم۔ وہ ذات گرامی ہے جن کی شان طہارت میں قرآن میں آیت تطہیر اتری ہے، جن کی بارگاہ کے آداب بے خطاؤں پر فرض ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ سمجھتے تو ضرور مجھے داد دیتے۔ جن کی بارگاہ کے آداب بے خطاؤں پر فرض ہے، بتاؤ کس بارگاہ کا ادب بے خطا کرتے ہیں، وہ خطا والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بے خطا کون؟ فرشتے معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں، سیدہ محفوظہ ہے، محفوظ ہے۔ قربان جاؤں معصوم ہو کے محفوظ والوں کی در کی نوکری کر رہے ہیں۔ کہتے عصمت کا مقام زیادہ ہے، حفاظت کا مقام کم ہے، مان لیا عصمت کا مقام زیادہ ہے اور حفاظت کا مقام کم ہے، مگر یہ دیکھیے کیسے محفوظ ہیں کہ وہ معصوم ان محفوظوں کے در کی غلامی کر رہے ہیں۔
انبیاء کا زیادہ ہے، لیکن یہ دیکھیے مقام زہرا کی ایک فضیلت یہ بھی تو ہے نا، زہرا کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ جہاں انبیاء سر جھکا دیں پھر سجدہ کا گزر ہوتا ہے۔ مقام انبیاء کا زیادہ ہم توڑتے نہیں ہیں، کیونکہ سنار کے ترازو میں من اور تن نہیں توڑتے، ہم توڑتے نہیں ہیں، مگر سیدہ کائنات بطول زہرا سلام اللہ علیہا کی شان کا ایک گوشہ یہ بھی ہے جہاں انبیاء آنکھیں بھی بند کر دیں، گردنیں جھکا دیں، وہاں سیدہ کا گزر ہوتا ہے۔ انبیاء بھی معصوم ہیں، فرشتے بھی معصوم ہیں، مجھے بتاؤ مانا عصمت کا مقام زیادہ ہے، مگر بتاؤ وہ عصمت والے زہرا کا ادب حفاظت والوں کا کر رہے ہیں۔ تو بات کر رہا تھا کہ سیدہ کائنات بطول زہرا وہ بارگاہ ہے جن کی شان طہارت میں رب نے آیت تطہیر کو نازل کیا، جن کی بارگاہ کے آداب بے خطاؤں پر فرض ہیں، وہ مجسمہ شرم و حیا ہے، وارث چادر تطہیر ہے، آئمہ اس کے در کے پردے ہیں، ولی اس کی گلی کے منگتے ہیں۔ اے سیدہ عالمین، اے بنت خاتم النبیین، اے مادر زینب، اے مادر حسن و حسین، بے حد گناہگار ہوں، آپ کی شفاعت کا امیدوار ہوں۔ سوچتا ہے بات کہاں سے شروع کروں؟ کہنے دو فاطمہ کونین کی سرتاج ہے۔ کیا یاد رکھیے، یہ ذکر جو ہے وہ ذکر ہے جو چپ ہو کے نہیں سنا جاتا۔ یہ ذکر چپ ہو کے سننے والا، ایسے بھی عاشق کبھی چپ رہتا ہی نہیں ہے، کبھی آہ کبھی واہ، لب پہ مچل گئی کبھی اشک آنکھ سے ڈل گئے، یہ تیرے غم کے چراغ تھے کبھی بجھ گئے کبھی جل گئے۔ کیا میں نے جملہ دیا؟ فاطمہ سلام اللہ علیہ، فاطمہ کونین کی سرتاج ہے، عظمتوں کی آخری معراج، عظمتوں کی آخری معراج۔ سچی بات ہے، مقام بطول زہرا کو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ مجھ سے، فاطمہ مجھ سے، بطول زہرا سیدہ سلام اللہ علیہا ہے تو جو سبحان اللہ کی آواز تو آئے، آپ نے مجھے داد نہیں دینی۔ یاد رکھیے زہرا کا نام لے کے ان کی شفاعت کا حقدار بننا ہے۔ بات شروع کروں؟ کائنات کے سب سے بڑے راز کا نام زہرا ہے، کائنات کے بڑے راز کا نام زہرا ہے، حجاب عصمت کا نام زہرا ہے، مرضی توحید کا نام زہرا ہے، والدہ حسنین کا نام زہرا ہے، قلب مصطفیٰ کا نام زہرا ہے، تنویر امامت کا نام زہرا ہے، تنویر امامت کا نام زہرا ہے، معرفت ولایت کا نام زہرا ہے۔ جملہ دینے لگا ہوں نہ دل پہ ہاتھ رکھ، بخت حیدر کا نام زہرا ہے۔ بخت حیدر کا نام نہیں سمجھیں گا، مولا علی اہل بیت میں ہیں، بولی اگر آپ کی زہرا سے شادی نہ ہوتی تو اہل بیت میں ہوتے۔
ضرورت کا نام زہرا ہے۔ دین کی ضرورت کا نام، یہ صرف جملے ہی نہیں ہیں، ایک ایک جملے پہ گھنٹوں بات نہیں کی جا سکتی۔ دین کی ضرورت کا نام، مجھے بتاؤ جب 61ویں صدی کے اس چھوکرے نے، سمجھے، بنو امیہ کا وہ چھوکرا، جب اس نے مصطفیٰ کے دین کو مسخ کرنا چاہا، میرا لحاظ نہیں کرنا، بتاؤ دین بچایا کس نے؟ زہرا کے، بولیے، لال نے دین بچایا ہے۔ اب جب پھر دوبارہ قریانیت، فحاشی، بدعت، الحاد کے بادل چھا رہے ہیں، یا دین کوئی بول نہیں بچائے گا، کوئی پیر بچائے گا؟ ارے نہیں، کون بچائے گا؟ جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا تھا البشریٰ یا فاطمہ المہدی منکی، فاطمہ مبارک مہدی تجھ سے ہوگا۔ اس وقت بھی دین سیدہ کے لال نے بچایا ہے، اب بھی دین بچانے مہدی سیدہ کا لال بچائے گا، تو پھر کہنے دو دین کی ضرورت کا نام زہرا ہے۔ ایک دفعہ دونوں ہاتھ کو بلند کر کے کہیے گا یا زہرا، یا زہرا۔ دین کی ضرورت کا نام زہرا ہے۔ حوصلہ ہے؟ زہرا کو کون سمجھ سکتا ہے؟ 12 اماموں کا ظرف ہے، 12 اماموں کا ظرف زہرا ہے۔ دین کی ضرورت کا نام زہرا ہے۔ ارے نبی کے ہاتھ پہ مقدر کی لکیر کا نام زہرا، نبی کے ہاتھ پہ اطرت کی، نبی کے ہاتھ میں بھی کوئی بات کر نہیں رہا، مقام زہرا ہم بندہ سن ہی نہیں سکتا۔ نبی کے ہاتھ میں اطرت کی لکیر کا نام زہرا ہے۔ نبی کے ہاتھ پہ اولاد کی، ایسے کہتے ہیں، نبی کے ہاتھ پہ اولاد کی اطرت کی لکیر کا نام زہرا ہے۔ آپ نے واقعہ سنا، تقریباً مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے، اور تھوڑا بہت اس کو مذہب کے ساتھ، سیرت کے ساتھ شغف ہو۔ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، میری تقریر نہیں شروع ہوئی کہ میں اس جملے کی وضاحت کرنے لگا، کیا جب حضور تاجدار کائنات محبوب کریم زہرا کے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بیٹے قاسم، کیا حضرت قاسم، جن پر نبی پاک کی کنیت ہے ابو القاسم، حضرت قاسم جب اتنے ہو گئے کہ آپ سواری پر سوار ہو سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ تو آس بن وائل، ابو جہل، عقبہ بن معیط کہنے لگے نبی کی نسل ماشاءاللہ نقل کفر کا بادشاہ، صرف بتانا چاہتا ہوں آپ کو، کیا کہتے ہیں مسلمانوں کے نبی محمد کی نسل کیا ہوگی؟ اب تر ہو گئی، مقتول نسل نبی ہو گیا، نسل کٹ گئی۔ سرکار کے دل پہ رحم جایا، فرمایا سونے جواب تو نہیں دینا، میں دینا جواب۔ ایسے ایہو جیا دواں گا، میں دس دواں گا، یاراں دے جواب کیویں دے دے ہے توجہ۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، شان نزول آپ نے اس آیت کا سن لیا، قبلہ یہی ہے۔ امام راضی سے لے کے غلام رسول سعیدی رحمہ تک
جس کی تفسیر کو اٹھا کے دیکھے اس سورت کا شان نزول ہر کسی نے یہی لکھا ہے۔ اب جبریل آیا، یا مجھے بیان نہیں کرنا آ رہی جب تمہیں سننا نہیں آتا، ایک تو گل ہے بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ اب مفسرین نے کوثر کے نیچے لکھا حوض کوثر، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کسی نے لکھا خیر کثیر، میں نے کہا مان لیا۔ کسی نے لکھا اس سے مراد 5 نمازیں، میں نے کہا سر ماتھے پہ۔ کسی نے کہا اس سے مراد معجزات، میں نے کہا مان لیا۔ کسی نے لکھا اس کا معنی ایثار، میں نے کہا سر ماتھے پہ۔ ہر قول کافی 10-12 اقوال ہیں۔ میں نے کہا مجھے بتا، وہ تانا دے رہا ہے کہ نسل ہونے کا۔ اللہ فرمائے میں نے تمہیں جنت میں حوض کوثر دیا، بات بنتی ہے، بولیے بات بنتی ہے۔ وہ تانا دے کہ نبی کی نسل کٹ گئی، اللہ فرمائے ہم نے تمہیں 5 نمازیں دی، بات بنتی ہے۔ ارے امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے، جا کے تفسیر کبیر اٹھا کے دے، جب تانا دیا تو رب نے فرمایا انا اعطینا الکوثر، محبوب ہم نے تم کو فاطمہ کوثر عطا کی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان سیدہ، عظمت سیدہ۔ میں نے کیا کہا تھا؟ نبی کے ہاتھ پہ عطرت کی لکیر کا نام کہا تھا، نبی کے ہاتھ پہ عطرت کی لکیر کا نام زہرا ہے۔ ارے کتنے اقوال ہیں، ہم اعتراض نہیں کرتے، سر ماتھے پہ ہر مفسر کا، ہر محدث کا قول سر ماتھے پہ مانتے ہیں، مگر آپ سیاق کلام بتا رہا ہے، ادھر تانا مل رہا ہے بے اولاد ہونے کا۔ یہاں نمازوں کی ضرورت کیا ہے، یہاں حوض کوثر کی ضرورت کیا ہے؟ کہنے دو، امام راضی نے کہا ہے انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو فاطمہ کوثر۔ اچھا ایک وقت ایسا بھی تھا سرکار رات کو کھڑے ہوتے تو اللہ کیا فرماتا، قم اللیل الا قلیلا، سویا نماز نفل تھوڑے پڑھ، زیادہ کرنا ہے، پھر فرمایا تھوڑا کرنا۔ قربان جاؤں، پہلے رب فرماتا محبوب کہ عام کم کر، سیدہ مل گئی فرما فصلی، نہیں سمجھا، فصلی لربک وانحر، محبوب اب نماز بھی پڑھ، قربانی بھی دے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان شانئک هو الابتر، تو کہنے دو نبی کے ہاتھ پہ عطرت کی لکیر کا نام زہرا۔ فضائل اہل بیت کی میں کتابیں جب بھی پڑھتا ہوں، فضائل اہل بیت کی کتابیں میں جب بھی پڑھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آل نبوت کے فضائل بیان کرنا فرائض نبوت میں شامل تھا۔ جب بھی اہل بیت کے فضائل کی کتب پڑھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے آل نبوت کے فضائل بیان کرنا جیسے فرائض نبوت میں شامل ہے۔ اور حقیقت بات ہے، آپ دیکھ لیجیے بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد، مسند امام احمد بن حنبل، موطا امام مالک، جدھر بھی دیکھیے ضرور اہل بیت کے مناقب مصطفیٰ کی احادیث میں ملتے ہیں۔ اور سیدہ کا نام ہی وہ نام ہے، سرکار نے فرمایا انما سمیتک فاطمہ لأن اللہ تعالی فاطمہا ومحبیہا من النار، فاطمہ میں نے تیرا نام اسی لیے رکھا ہے کہ تو بھی اور تجھ سے محبت کرنے والے سب جہنم سے آزاد ہیں۔ یہ بتاؤ جس ذات سے محبت کرنا جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا مشتہ دیتا ہے، اس زہرا کا مقام کیا؟
ہے توجہ؟ اب میں سوچ رہا ہوں کیونکہ میرا ٹائم ختم ہے، سوچ رہا ہوں میں کیا شروع کروں اور کیا نہ شروع کروں اور کہاں شروع کروں۔ صرف ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، ہے توجہ؟ جی سبحان اللہ، پھر ایک باری قرآن نے فرمایا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتوں نے کہا یا مریم۔ امام مالک فرماتے ہیں میں نبی کے جگر کے ٹکڑے پر کسی کو افضل کہہ نہیں سکتا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم، جب فرشتوں نے کہا، کس نے کہا؟ یہ بھولنا نہیں ہے، اسی پہ بات کروں گا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور پاک کیا ہے۔ یا کیا؟ وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ جب مریم کی طہارت کی باری آئی، اعلان رب نے نہیں کیا، رب نے فرشتوں سے اعلان کروایا۔ رب نے جب بی بی مریم کی طہارت کی باری آئی، رب تعالیٰ نے خود اعلان نہیں کیا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ، اے مریم اللہ نے تجھے پاک کیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتے۔ جب سیدہ کائنات بطول زہرا کی بار انما یرید اللہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہاں اللہ خود اعلان فرما رہا ہے، جملہ دوں مجھے نہیں پتا کس کے سر سے گزر جائے گا اور کس کے دل میں اتر جائے گا۔ توجہ، ادھر بی بی مریم کی طہارت کا اعلان فرشتوں نے کیا، سیدہ بطول زہرا کی طہارت کا اعلان رب نے خود کیا۔ ارے کم از کم دونوں ہستیوں میں اتنا تو اتنا رب میں اور فرشتوں میں فرق ہوگا۔ جتنا فرشتوں میں اور رب کی ذات میں فرق ہے۔ اب بتا کون سمجھے گا مقام زہرا؟ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا۔ آپ کہیں گے اور علی کون ہے؟ مولا حسن کردار میں علی ہے، مولا حسین کردار میں علی ہے، زین العابدین کردار میں علی ہے، علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط سب کردار میں علی ہے، عباس علمدار کردار میں علی ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا۔ فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کی سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا ہے، جس نے ہمت کے رکھے مہر نبوت پر قدم، ہے جس نے ہمت کے رکھے مہر نبوت پر قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا رکھ لیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کر قلم، مرد یہ زہرا ضروری ہے مقدر کے سوا۔ اچھا بات کو پتا کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے بی بی مریم کا مقام بہت بڑا، ہمارا سر جھکتا بہت بڑا، مگر
زہرا کا مقام جو ہے وہ مقام ہے کہ ہم مریم کا بھی سر دوں آپ کو پتہ کیا کہتے ہیں اور ہم سارے زہرا پہ سلام اللہ کے درجے کیا ہے بی بی مریم بیت المقدس کے ایک کونے میں بعد نے کہا کمرہ تھا بعد نے لکھا کپڑے کی چارچائی تھی کسی کو ضرورت نہیں ہے بی بی مریم کے پردے کے قریب آ مگر جبریل آ گیا کیا بولیے آ کے کیا کہتا ہے اور میں کون ہے میرے پردے کے قریب آنے والا اب میں حجاب کی بات نہیں کرتا پردے کی بات نہیں کرتا ٹائم نہیں ہے پھر کبھی صحیح ہے توجہ اور میں خبردار کوئی میرے پردے کے قریب نہ آئے جبریل نے کہا انما انا رسول ربک میں تیرے رب کا رسول ہوں کیوں آیا ہے علی آہا بالا کے غلام زکیہ مریم تجھے صاف ستھرا اور یہ بیٹا دینے آیا علی آہا بالا کی تاکہ میں دوں لکی تجھے کون دے گا جبریل توجہ آہا بالا کی غلام زکیہ جبریل نے کہا مریم میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں رب نے بھیجا ہے تجھے پاک صاف ستھرا بیٹا دوں اچھا ادھر جبریل مریم کو دینے آیا ہے مریم کو اور ادھر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ایک دن جبریل قیدی بن کے آیا پھر بولیے یتیم بن کے آیا مسکین بن کے آیا مجھے بتا وہ جبریل جو مریم کو بیٹا دے جن کے در پہ یہ سوال کر رہا ہے وہ زہرا کیا کچھ نہیں دے سکتی تو جبریل مریم کو بیٹا دے رہا ہے جس در پہ وہی جبریل سوالی بن کے آیا ہے وہ علی وہ زہرا وہ حسن وہ حسین کیا کچھ نہیں دے سکتے اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون نعرہ حیدری لگا کے دیکھ تو مشرقی چہرے بتائیں گے حالات میں مصر کے طور پر بات کر رہا ہوں جبریل ایک دن وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ اور یہی آیت کی گھنٹوں کا موضوع ہے جس کو میں صرف 2-4 منٹ میں آپ کے حوالے خلاصہ کر رہا ہوں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا جبریل مسکین بن کے آیا وَيَتِيمًا یتیم بن کے آیا وَأَسِيرًا قیدی بن کے آیا اور مانگتا کیا ہے روٹی مانگتا ہے ارے جو کھاتا نہیں وہ مانگتا ہے جو کھاتا ہی نہیں اچھا یہی جبریل حضرت ابراہیم کے پاس بھی دیا تھا قرآن کہتا اور انہوں نے پچھڑا چلا کر کے دیا تھا فرمایا کھا کہتا ہم کھاتے نہیں ہیں اور یہاں مانگ کے لے کے جا رہا ہے جس نے بھیجا وہ بھی کھانے سے پاک پینے سے پاک اور فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں لوگ کہتے ہیں ارے دیکھو بی بی مریم بیت المقدس میں بیٹھی ہے قرآن کہہ رہا ہے تمہارا حضرت زکریا آتے ہیں اور بے موسمی پھل کھا کے پوچھتے ہیں مریم انا لک ھذا یہ کہاں سے آئے مریم
یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت بی بی مریم کہتی ہیں ہوا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے۔ کہتے ہیں دیکھو مریم کا مقام کتنا ہے، اس کا رزق جنت سے آ رہا ہے۔ مریم کا مقام کتنا بلند ہے، اس کا رزق جنت سے آ رہا ہے۔ میں نے کہا اگر رب نے عقل سلیم اور فطرت سلیم دی ہے تو مجھے بتا مریم کا رزق جنت سے آئے اور زہرا کے گھر کا رزق یہاں سے جنت میں جائے۔ اب بتا مقام بی بی مریم زیادہ ہے کہ مقام زہرا؟ حیا تو خالی ہے یہ بندہ کپڑے پا کے بھی ننگا لگا، حیا تو خالی ہے یہ بندہ کپڑے پا کے بھی ننگا لگا، ذلیل بندیاں دے کول بہ کے چنگا بندہ بھی منگا لگا۔ ہر ایک بوئے کے جا کے پننا ذلیل کم ہے، اکو بوہا علی دا ناصر جتھے منگتا بھی چل جاتے۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، خیال تھا قربہ پہ بات کروں گا انشاءاللہ، پھر کبھی موقع ملے گا پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ زہرا کے در کا نوکر بنا کے رکھے۔ مختصر سلام علیکم۔